موت کیا ہے؟ صرف سانس کا رک جانا یا ایک وجود کا دوسرے وجود میں ڈھل جانا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان نے اپنے قرب کے مطابق دیا ہے۔ سقراط کے مطابق موت ایک شفا تھی۔ وہ کہتا تھا کہ روح بدن کے قید خانے میں بند ہے، موت اس قید خانے کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے نزدیک موت سے ڈرنا جہالت ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ کا خوف مٹانے کے لیے ایک عجیب منطق پیش کی: جب تک میں ہوں موت نہیں ہے، اور جب موت آئے گی تو میں نہیں ہوں گا۔ اس کے نزدیک موت ایک بے حسی کا نام ہے۔ جہاں کوئی احساس نہیں، وہاں کوئی دکھ بھی نہیں، وہاں کوئی سکھ بھی نہیں۔ افلاطون موت کو حقیقت کی طرف واپسی سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ مادی دنیا صرف ایک سایہ ہے، اصل روشنی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جدید فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ مارٹن ہائیڈگر نے اسے ایک مشکل اصطلاح دی: موت کی طرف مائل وجود، beings towards death۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ایک دن مر جائے گا۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہی احساس ہمیں حقیقی زندگی جینے پر مجبور کرتا ہے۔ سارتر کے لیے موت ایک بیہودہ واقعہ ہے، یعنی ایبسرڈ واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خود بناتے ہیں، موت باہر سے آتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے ارادوں کی توہین ہے۔ فرائیڈ نے موت کی جبلت کا نظریہ پیش کیا۔ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو اسے سکون کی طرف کھینچتی ہے۔ فرائیڈ نے موت کی جبلت کا منفرد نظریہ پیش کیا۔ زندگی کیا ہے؟ ایک مسلسل بیداری۔ موت کیا ہے؟ ایک ابدی نیند۔ اور اس کے درمیان جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک زندہ لاشا ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جس نے عدم یعنی نتھنگنس کو چھو لیا ہے۔ نیچے کہتا تھا کہ خدا مر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پرانی اقدار ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب انسان اکیلا ہے۔ تاریک راتوں میں وہ خود اپنا خدا بنتا ہے۔ وہ اپنے آپ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ وہ اسے ابدی واپسی یعنی انٹرنل ریکرنس کہتا تھا، یعنی وہی دکھ، وہی رات بار بار۔ کامیو کہتا ہے کہ کائنات خاموش ہے، آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر جواب نہیں آتا۔ یہ خاموشی لاجہنیت، ابسرڈٹی ہے۔ انسان معنی ڈھونڈتا ہے، کائنات معنی نہیں دیتی۔ اسی ٹکراؤ کا نام زندگی ہے۔ جو انسان سمجھ لے وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ موت کو ایک منطقی انجام سمجھ کر گلے لگا لے۔ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ ہم سب تھک چکے ہیں۔ ہمارے اندر ایک جمود کی خواہش ہے۔ ہم واپس وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم آئے، یعنی مٹی، یعنی سکون میں جانا چاہتے ہیں، جہاں کوئی سوچ نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ قدیم صوفیاء اسے موتو قبل ان تموتو کہتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے
مر جاؤ، جسم کے جیتے جی اپنی خواہشات کو ختم کر دینا، اپنی انا، اپنی ایگو کو مٹا دینا۔ جب انا مر جاتی ہے تو موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں جینا اور مرنا سب کچھ دوستو برابر ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک جبری بیداری ہے، موت ایک رضاکارانہ خاموشی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو معلق رہتا ہے وہ قرب ہے۔